اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصہ میں مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا کہ دیکھو میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا تھا، بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے اس کتاب یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ چنانچہ جب ان دونوں میں سے پہلے وعدہ کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے اپنے کچھ ایسے سخت جنگجو بندے بھیج دیے جو تمہاری آبادیوں کے اندر گھس گئے، اور خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور ہم نے گردش زمانوں کو تمہارے حق میں دشمن کے خلاف کر دیا، یعنی تمہیں ان پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں کثیر التعداد بنا دیا۔ دیکھو اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ پس جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور بندوں کو مسلط کر دیا تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح جبراً داخل ہو جائیں جس طرح پہلی بار حملہ آور داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر وہ قابو پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر فساد و سرکشی کی طرف لوٹے تو پھر ہم بھی اسی طرح لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ یقیناً یہ قرآن اس راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جس طرح اچھائی کی دعا کرتا ہے۔ دراصل انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا ہے، سو ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل و کرم یعنی رزق تلاش کرو، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور ہر طرح کا حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر ضروری چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب یعنی نوشتہ نکالیں گے جس سے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ ہم حکم دیں گے کہ اپنا نامہ عمل پڑھ، آج تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ جو رائے راست اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اتمام حجت کی خاطر کوئی رسول بھیج نہیں دیتے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو انبیاء کے ذریعہ سے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور وہ اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تب اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔